آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں شب معراج کے بارے میں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ روحانی سفر جو ہزاروں سالوں سے لوگوں کے ذہن میں سوال اور افسانے پیدا کرتا رہا ہے۔ جی، اور سوال بھی بہت بنیادی ہیں کہ کیا یہ اصل میں ہوا یا صرف ایک ڈیوائن ویژن تھا؟ بالکل، کیا پیغمبر نے آسمانوں کا سفر کیا یا یہ ان کے دل اور روح کا ایک گہرا تجربہ تھا؟ یہی وہ راز ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم مومن چیتونی کے غنان کے ورسز کے بارے میں ترجمہ بتائیں گے۔ اور یہ بھی درخواست ہے کہ ہمارے چاروں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو گروپس یا واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کریں تاکہ علم کی یہ روشنی ہر جگہ پھیل سکے۔ چلیں تو پھر اب کھولتے ہیں معراج کے روحانی راز اور اس کا اصل پیغام۔ جی، بسم اللہ۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جب ہم لفظ معراج سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً آسمانوں کا سفر، براق اور وہ ساری تفصیلات آتی ہیں، لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے کیا ہمیں پہلے قرآن کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ معراج کو ایک الگ تھلگ واقعے کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے قرآن کے وسیع تر پیغام کے اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا۔ لفظ معراج خود عربی لفظ عروج سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بلند ہونا یا چڑھنا، اور یہ خیال یعنی روحانی بلندی کا تصور قرآن میں ایک بنیادی اصول کے طور پر موجود ہے۔ اچھا، تو یہ صرف پیغمبر کے سفر تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک وسیع قرآنی اصول ہے؟ جی بالکل، قرآن ایک طرح سے خدا اور مخلوق کے درمیان ایک دو طرفہ روحانی شاہراہ کا نقشہ پیش کرتا ہے نا۔ مثال کے طور پر سورۃ المعارج کی آیت 3 میں اللہ کو صاحب درجات کہا گیا ہے، من اللہ ذی المعارج، یعنی وہ ذات جو عروج کے راستوں کا مالک ہے۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اس کی طرف بلند ہونے کے راستے موجود ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل عمل کا ذکر ہے، ایک دائمی روحانی چڑھائی۔ اچھا۔ لیکن یہ تصویر یک طرفہ نہیں ہے۔ جس طرح عروج ہے اسی طرح نزول بھی ہے، جیسے سورۃ القدر میں آتا ہے۔ بالکل درست۔ سورۃ القدر کی آیت 4 میں فرمایا گیا، فرشتے اور روح اس سے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح۔ تو یہ عروج و نزول، یہ چڑھنا اور اترنا ایک کائناتی تال قائم کرتا ہے، اور پیغمبر کا معراج اسی روحانی اصول کا سب سے اعلیٰ اور کامل مظہر ہے۔ یہ تو ایک بہت وسیع پس منظر ہے۔ اس تناظر میں وہ کون سی آیت ہے جسے براہ راست معراج کے واقعے سے جوڑا جاتا ہے؟ وہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے، جو سب سے واضح اور براہ راست حوالہ ہے۔ جی۔ اس میں فرمایا گیا، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو اس عظیم سفر کا نقطہ آغاز ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن ہمیں ایک بنیادی خاکہ دے رہا ہے، رات کا سفر مکہ سے یروشلم تک، اور مقصد خدا کی نشانیوں کا مشاہدہ۔ لیکن جو کہانی ہم عام طور پر سنتے ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ تفصیلی اور حیرت انگیز ہے۔ جی، وہ تفصیلات کہاں سے آتی ہیں؟ وہ تفصیلات ہمیں حدیث کے وسیع ذخائر سے ملتی ہیں۔ روایات اس قرآنی خاکے میں رنگ بھرتی ہیں اور اسے ایک کائناتی سفر کی شکل دیتی ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت ہے، اس کے مطابق پیغمبر اکرم کو مکہ میں کعبہ سے یروشلم تک براق نامی ایک آسمانی سواری پر لے جایا گیا۔ یہ سفر کا پہلا مرحلہ تھا، جسے اسرا کہتے ہیں۔ اور یروشلم سے آگے جسے معراج کہا جاتا ہے؟ بالکل، یروشلم سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے انبیاء سے ہوئی۔ کن کن انبیاء سے؟ آدم، عیسیٰ، یحییٰ، یوسف، ادریس، ہارون، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور ان ملاقاتوں کا بھی کوئی خاص مقصد یا ترتیب تھی؟ دیکھیں، اگرچہ روایات میں اس کی گہری تشریح نہیں ملتی، لیکن یہ تمام انبیاء کے روحانی سلسلے کے تسلسل کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام اسی الہامی روایت کا حصہ ہے اور اس کے نقطہ عروج پر ہے۔ صحیح۔ سفر کا اختتام سدرۃ المنتہا کے مقام پر ہوا، جسے انسانی فہم و ادراک کی آخری حد سمجھا جاتا ہے۔ اور وہاں آپ نے جنت، دوزخ اور فرشتوں کو اللہ کی حمد کرتے ہوئے دیکھا۔
اور آخرکار اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تمام تفصیلات، کیا یہ متفق علیہ ہے؟ کیا تمام علماء اور تمام روایات اس منظر کشی پر ایک مت ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں سے اصل علمی بحث شروع ہوتی ہے جو اس واقعے کو اور بھی دلچسپ بنا دیتی ہے۔ اچھا، ان روایات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے۔ سر سید احمد خان اپنی مشہور کتاب ایسیز آن دا لائف آف محمد میں ایک بہت جرأت مندانہ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات ایک دوسرے سے اس قدر متضاد ہیں کہ ان کا تضاد ہی انہیں ناقابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی اگر بنیاد ہی متضاد روایات پر ہو تو اس پر تعمیر کی گئی عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ یہ تضاد کس قسم کا ہے؟ یہ تضاد بنیادی نکات پر ہے۔ مثال کے طور پر، کیا پیغمبر بیدار تھے یا سو رہے تھے؟ سفر جسم کے ساتھ تھا یا صرف روح کا؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، اور اگر دیکھا تو کیسے؟ ان تمام سوالات پر روایات میں شدید اختلاف ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ علماء نے تو اس پر اور بھی سخت تنقید کی ہے۔ جی ہاں، فضل الرحمن اپنی کتاب اسلام میں اس سے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی معراج کا عقیدہ، جسے روایتی علماء نے حدیث کی بنیاد پر فروغ دیا، ایک تاریخی افسانے سے زیادہ کچھ نہیں جس کے اجزام مختلف ذرائع سے لیے گئے ہیں۔ ایک منٹ، تاریخی افسانہ؟ یہ تو بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو اس واقعے کو ایک معجزے کے طور پر مانتا ہو، یہ سننا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت سخت تنقیدی نقطہ ہے۔ فضل الرحمن جیسے عالم کو اس نتیجے پر پہنچنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ کن مختلف ذرائع کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک گہرا علمی سوال ہے۔ فضل الرحمن اور دیگر محققین کا خیال ہے کہ عروج یا آسمانی سفر کے تصورات اسلام سے پہلے کی تہذیبوں، مثلاً زرتشتی اور دیگر مشرق وسطیٰ کی روایات میں بھی موجود تھے۔ اچھا، ان کا استدلال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کہانیوں کے عناصر مسلم روایت میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے پیغمبر کے اصل روحانی تجربے کو ایک تفصیلی جسمانی سفر کی شکل دے دی۔ ان کے نزدیک اصل واقعہ روحانی تھا، لیکن اس کے گرد جو کہانی بنی وہ تاریخی طور سے مختلف ثقافتوں سے متاثر ہوئی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی بحث اس نقطے پر آ کر ٹھہر جاتی ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا یا روحانی۔ جی، یہی مرکزی نقطہ ہے۔ علماء کی اکثریت جسمانی معراج کے قائل ہیں، یعنی پیغمبر اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے۔ ان کے نزدیک یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ عقل کے قوانین کا پابند نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف مفکرین اور کچھ علماء اسے ایک روحانی یا بصیرت پر مبنی تجربہ مانتے ہیں، جہاں پیغمبر مکمل طور پر بیدار اور باشعور تھے، لیکن یہ سارا مشاہدہ روحانی آنکھ سے کر رہے تھے، نہ کہ جسمانی طور پر۔ تو جو لوگ اسے روحانی تجربہ مانتے ہیں، ان کے پاس کیا دلائل ہیں؟ کیا ان کے پاس بھی حدیث سے کوئی ثبوت ہے؟ جی بالکل ہیں، اور یہ روایات بھی اتنی مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر المسلم اور ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ نے خدا کو آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے دیکھا۔ اچھا، لم یرہ رسول اللہ بعینیہ انما رآہ بقلبہ۔ یہ حدیث واضح طور پر تجربے کی نوعیت کو جسمانی کے بجائے قلبی اور روحانی قرار دے رہی ہے۔ اور پیغمبر نے خود اس تجربے کی کیفیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ ایک اور بہت اہم روایت ہے۔ مالک بن ساسا انصاری سے روایت ہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا، میں کعبہ میں نیند اور بیداری کے درمیان کی حالت میں تھا۔ بینما انا عند البیت بین نائم والیقظان۔ نیند اور بیداری کے درمیان۔ جی، یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ یہ نہ تو مکمل نیند ہے جو خواب ہو، اور نہ ہی مکمل جسمانی بیداری۔ یہ ایک تیسری کیفیت ہے، ایک وجدانی یا روحانی حالت جو اس تجربے کی غیر معمولی نوعیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اسماعیلی فکر میں جہاں باطنی اور روحانی تشریح پر بہت زور دیا جاتا ہے، اس واقعے کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اسماعیلی فکر میں معراج کو ہمیشہ سے ہی ایک روحانی عروج سمجھا جاتا ہے، جسمانی سفر نہیں۔ ڈاکٹر زاہد علی اپنی کتاب اسماعیلی مذہب اور اس کا نظام میں ایک بہت ہی خوبصورت اور فکر انگیز واقعہ نقل کرتے ہیں۔ جی، جب فاطمی امام المعز سے سورۃ الاسراء کی آیات میں مذکور مسجد حرام
اور مسجد اقصی کے باطنی معنی کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے ایک ایسی تشریح پیش کی جو اس پورے سفر کا رخ ہی بدل دیتی ہے۔ اور وہ تشریح کیا تھی؟ امام نے فرمایا، مسجد حرام سے مراد نفس ہے اور مسجد اقصی سے مراد عقل ہے۔ ایک منٹ، یہ تو ایک مکمل طور پر مختلف جہت ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سفر مکہ سے یروشلم کا، یعنی باہر کی دنیا کا سفر تھا ہی نہیں۔ بالکل، یہ تشریح اس سفر کو انسان کے اندر کا سفر بنا دیتی ہے۔ یہ جغرافیائی سفر نہیں بلکہ روحانی ارتقاء کا سفر ہے۔ واہ! یہ انسان کے اپنے حیوانی نفس یعنی نفس کی حدود سے نکل کر جو خواہشات اور جبلتوں کا مرکز ہے، عقل کل کی بلندیوں تک پہنچنے کا ایک روحانی استعارہ ہے۔ یہ خودی سے خدا کی طرف سفر ہے۔ یہ تو پورے واقعے کو ایک ذاتی اور آفاقی پیغام دے دیتا ہے۔ یہ صرف پیغمبر کا معجزہ نہیں رہتا بلکہ ہر انسان کے لیے ایک روحانی راستے کا نقشہ بن جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسی لیے سر سید احمد خان بھی آخر میں یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جس بات پر یقین رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے خود کو ایک بصیرت یعنی ویژن میں مکہ سے یروشلم جاتے ہوئے دیکھا اور اس ویژن میں اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں۔ یعنی اصل اہمیت اس روحانی مشاہدے کی ہے، جی، نہ کہ سفر کی طبعی تفصیلات کی۔ تو ان تمام مباحث کے بعد قرآنی آیات، روایتی تفصیلات، علمی تنقید اور باطنی تشریحات، ہم اس واقعے کے اصل پیغام تک کیسے پہنچیں؟ اگر ہم ایک لمحے کے لیے جسمانی یا روحانی کی بحث سے بلند ہو کر دیکھیں تو اس واقعے کی اصل اہمیت کیا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں اس کی اہمیت کو چند نقاط میں سمجھا جا سکتا ہے۔ جی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ معراج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہے، ایک پوشیدہ حقیقت ہے جو عام زندگی میں ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ مادی دنیا سے ماورا دیکھنے کی دعوت ہے۔ یعنی یہ ہماری حقیقت کی سمجھ کو وسیع کرتا ہے۔ جی۔ دوسرا، یہ روحانی بلندی کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ یہ اس امکان کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنی روحانی ترقی کے ذریعے انسان کامل کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ انسانی صلاحیت کی معراج ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان صرف مٹی کا پتلا نہیں بلکہ اس میں خدا سے جڑنے کی لامحدود صلاحیت موجود ہے۔ اور خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اس کا کیا پیغام ہے؟ وہ تیسرا اور شاید سب سے گہرا نقطہ ہے۔ دنیا سے عارضی علیحدگی یعنی اپنی روزمرہ کی زندگی اور اس کے مسائل سے بلند ہونا خدا کے ساتھ براہ راست ملاقات اور تعلق کی علامت ہے۔ یہ روحانی زندگی کا حتمی مقصد ہے۔ اور اس تعلق کو قائم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ چوتھا اور آخری نقطہ ہے۔ معراج باطنی تزکیہ، غور و فکر یعنی میڈیٹیشن اور عبادت کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ روحانی بلندی کا راستہ نعروں یا صرف عقیدوں سے نہیں بلکہ اندرونی صفائی، خود شناسی اور عبادت سے ہو کر گزرتا ہے۔ صحیح۔ یہی وہ راستہ ہے جو روشن ضمیری یعنی انلائٹنمنٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ چاہے آپ اسے جسمانی سفر مانیں یا روحانی، یہ چار پیغامات ہر مکتبہ فکر کے لیے مشترک اور لازوال ہیں۔ یہ ایک بہت جامع خلاصہ ہے۔ تو معراج صرف ایک رات کا واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل روحانی سفر کا استعارہ ہے جو ہر انسان کو اپنی ذات کے اندر کرنا ہے۔ بالکل، یہ ایک دعوت ہے کہ ہم بھی اپنے نفس کی مسجد حرام سے نکل کر اپنی عقل کی مسجد اقصی تک کا سفر کریں۔ ضرور۔ اگر معراج کا سفر نفس سے عقل کی طرف تھا تو آج کے دور میں ہمارے ذاتی معراج میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اپنی ذات کی پستیوں سے بلند ہو کر روحانی عروج حاصل کرنے سے روک رہی ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس تہوار کے سلسلے میں ہم اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں گنان مومن چتونی کے اشعار کے معنی دریافت کریں گے۔ فی الحال ہم آپ سے صبر کی درخواست کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ یا علی مدد۔